سلام یا رمضان سلام یا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سبحانہ وتعالی فی قرآن الحکیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصم۔ سامعین قدر، آج ماہ رمضان کی 7 تاریخ ہے، ساتواں دن ہے۔ ماہ رمضان، اللہ اکبر، اب تک میں نے جو آپ کی خدمت میں اس کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کی ہے، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس مہینے میں ہم سے عبادت ڈیمانڈ کی ہے وہ یہ ہے کہ فمن شاہد منکم الشہر، کہ جو بھی تم میں سے مرد ہے، عورت ہے، مسلمان ہے، جو بھی اسے پائے فلیصمہ، تو اس میں اسے روزہ رکھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 185 میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 183 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحب ایمان، تمہارے اوپر روزے اس طرح لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تمہارے پہلے والوں پر لکھ دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سامعین کا یہ تو قرآن کی آیت تھی اور اس کا ترجمہ۔ خداوند قدوس ماہ رمضان میں ہم سے جس عبادت کو طلب کر رہا ہے اس کا نام ہے روزہ۔ تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، اللہ اکبر، کتب علیکم الصیام۔ پہلے میں کتبہ سمجھاؤں۔ ایک ہوتا ہے فرض، ایک ہوتا ہے واجب، ایک ہے کتبہ، یعنی فرض اور واجب سے بھی اعلیٰ ڈگری۔ مثلا کہ ایک افسر اپنے ایک آقا اور مولا کسی غلام سے کہتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، تیرے اوپر واجب ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ یہ کام ضرور کرنا فرض ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ تو وہ جب کہے گا کہ میں یہ کام، لکھے گا کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، لکھنا، جہاں لکھنا کوتبہ، تو جو افسر بائی ریٹن حکم دیتا ہے، بتائیں کہ وہ کتنا ضروری ہے۔ یہی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوتبہ، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، لکھ دیا ہے کہ تم نے روزے رکھنے ہیں اور اس تکلیف کو برداشت کرنا ہے۔ روزہ ایک تکلیف تو ہے، تو مشکل تھا، اس لیے کہا کہ مسلمان گھبرا نہ جائیں، مومن گھبرا نہ جائیں، تو ساتھ بتا دیا کہ اس آزمائش سے صرف تمہیں نہیں گزرنا، تمہارے اوپر فرض کیے کما کتب علی الذین من قبلکم، اور تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے۔ اللہ اکبر، تم سے پہلے جو بھی اللہ کو ماننے والے ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔
لعلکم تتقون، اس میں جو آیت ہے اس لیے کہ اللہ حکیم مطلق ہے. اللہ حکیم یہ جانتا ہے کہ انسان چاہے پہلی امت کو یا اس امت کو، انسان کے لیے روزے کے بغیر تقوی آ ہی نہیں سکتا. روزے کے بغیر متقی بن ہی نہیں سکتا. اس لیے کہا کہ تمہیں متقی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس روزے کے پیریڈ سے گزارو. روزہ فرض، روزہ واجب بھی کہہ سکتا، تو اس نے کہا کوتبہ، یہ میں نے آرڈر کر دیا ہے، بائی ریٹن لکھ دیا ہے تمہارے لیے، لہذا روزے کو نہیں چھوڑا جا سکتا. روزے سے انکار کرنا گویا اللہ کے اس لکھے ہوئے فیصلے کو رد کرنا. ایک افسر اگر ریٹن کسی کو آرڈر دیتا ہے تو وہ قانون میں آ جاتا ہے، اس کو چھوڑے گا تو پھنس جائے گا. لہٰذا روزے کو نہیں چھوڑا. اس لیے امام صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصوم لی، سبحان اللہ، واحد عبادت ہے جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے الصوم لی، یہ میرے لیے، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. سبحان اللہ. لہٰذا روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، اس آیت کے مطابق فرض بھی کہہ سکتے ہیں، واجب بھی کہہ سکتے ہیں، لکھ دیے گا کوتبہ، تو اس کو چھوڑا تو جا نہیں سکتا. اب تھوڑا سا روزے، عربی میں روزے کو سیام کہتے ہیں. یہ جو کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، سیام جمع کا صیغہ ہے، صوم کہتے ہیں روزے کو. تو اس میں کیونکہ روزے اللہ نے زیادہ رکھوانے ایک مہینہ، تو وہ کہا سیام. صوم کا لغت کے اعتبار سے ہے کہ اپنے آپ کو بچانا، یعنی روزے کے ٹائم میں، یعنی صبح سے لے کر شام تک، لیل تک، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کو عربی میں صوم کہتے ہیں. اس کی جمع سیام ہے، اور اسی لیے اسی صوم سے ہی معصوم بنا ہے. جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو وہ یا رسول اعظم کو معصوم ہے یا ان کے اولاد ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں. تو یہ صوم کے لفظی معنی بتا رہا ہوں، جس میں عربی میں کہ اپنے آپ کو فجر سے لے کے، یعنی اس کے روزے کے رکھنے کے ٹائم سے لے کے کھولنے کے ٹائم تک اپنے آپ کو ان کاموں سے بچانا ہے جو روزے میں منع ہے، جسے صوم کہتے ہیں. تو ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ روزے کو روزہ کہتے ہیں. اور روزہ کیونکہ اردو کا لفظ ہے، اس میں بھی تھوڑی سی تعریف کرتا چاہوں. وہ روز جس میں کھانا پینا منع ہو اس کو روزہ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا تیرا روزہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس دن صبح سے لے کر شام تک کچھ نہیں کھانا، روزے میں ہے. تو یہ روزے کی تعریف ہے کہ صبح صادق سے لے کر، یعنی سحری کے ٹائم سے لے کر شام رات تک، الی اللیل، انسان ان چیزوں سے بچے جن سے اللہ نے، جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ بعد میں انشاءاللہ اس میں بتاؤں گا. تو یہ ہے روزے کی تعریف. تو روزہ اس قدر واجب ہے کہ وسائل الشیعہ کتاب ہے بہت بڑی، اس میں ہے کہ روزہ واجب، اللہ اکبر، اس قدر واجب ہے کہ اس کو جان بوجھ کر ترک کرنے والا یا کافر مرتا ہے، یا مرتد مرتا ہے، یا فاسق مرتا ہے. جس نے روزہ نہیں رکھا، 3 ہی ڈگریاں ہیں اور تینوں میں کوئی ایک اس کے کھاتے میں آ جائے گی. یا تو اس نے اہمیت ہی نہیں دی، گویا اس نے خدا کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے، آکڑ گیا ہے شیطان کی طرح. شیطان نے کہا سجدہ کر، اس نے کہا میں روزہ نہیں رکھتا. یہ یاد رکھیں، یا انسان کافر ہو کے مر. دوسرا مرتد، تیسرا فاسق. یہ تینوں چیزیں اس بندے میں آ سکتی ہیں جو بندہ جان بوجھ کر ماہ رمضان کا روزہ چھوڑ دے. اللہ اکبر. اس لیے فرمایا کہ ماہ رمضان میں جو بندہ جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے، اگر شریعت اسلامی نافذ ہو، اللہ اکبر، جیسا کہ معصومین علیہ السلام حضرت شیخ کلینی سے امام محمد باقر نے کہا کہ ایک شخص کے خلاف
دو گواہ مسلسل 3 دن روزہ نہ رکھنے کی گواہی دیں تو اس شخص سے پوچھا جائے گا کیا وہ اپنے آپ کو گنہگار جانتا ہے کہ نہیں. اگر وہ کہے کہ نہیں میں روزہ اہمیت ہی نہیں دیتا تو امام پر واجب ہے کہ اسے قتل کر دے. اللہ اکبر. یا اسے تعزیراً سزا دے. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، ایک شخص نے ماہ رمضان میں 3 بار یعنی 3 دن روزہ نہیں رکھا اور یہ معاملہ امام کی خدمت میں، تو امام نے فرمایا کہ اس سے پوچھو اس نے روزہ کیوں نہیں رکھا، کیا یہ واجب نہیں سمجھتا یا اس نے تکبر کیا ہے. وہاں پہ اس نے کہا کہ اسے تعزیراً اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر واجب نہیں سمجھتا تو اس کو سزا سخت ہے شریعت میں. تو اس لیے اللہ اکبر ماہ رمضان میں روزہ واجب ہے، اسے نہیں چھوڑا جا سکتا. جو جان بوجھ کر چھوڑے اس نے چھوڑا نہیں ہے، لفظ ہی چھوڑنا مناسب نہیں، اس نے توڑا ہے. اور جو روزہ توڑ دے اس کے اوپر ایک کے روزے کے بدلے 2 مہینے روزے کنٹینیو واجب ہو جاتے ہیں ایک کے بدلے. اب جو 2 چھوڑے گا تو پھر 2 مہینے روزے اس کے. لہٰذا کوشش کریں کہ ماہ رمضان کا روزہ جو ہے وہ پورا ہو اور اسے اللہ کا حکم ہے، اور یہی سب سے بڑی عبادت کہ روزے کی حالت میں بندہ ماہ رمضان میں روزے کے دن جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے، روزے کی حالت میں گزارے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.